السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 7 نومبر 2021 1443 ہجری پہلی ربیع الاخر کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ رفیق مدنی صاحب کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف السان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف السان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، جمعہ خطبہ، اسلامی کونسلنگ اور فری خانڈو نان مسلم سے الحمدللہ۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، اور عمر دراز علماء اور عالمیت کے طالبہ علم حضرات کو ماہانہ اسٹائفنس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ، لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ رفیق مدنی صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فضیلہ ان شریعہ کی تعلیم حاصل کیے ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز BA کی تعلیم آپ نے 1994 میں حاصل کیے ہیں، اور MA ان اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم آپ نے 2001 میں ممبئی یونیورسٹی سے حاصل کیے ہیں، اور اب آپ فی الحال ڈائریکٹر کی حیثیت سے IPS اسکول میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر شیخ رفیق مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز کرے بعنوان اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔ شیخ رفیق مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ آج بروز اتوار میرا جو موضوع ہے، اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔ اس موضوع میں دو چیز ہے، اسلامی معاشرہ اور دوسرا ہے مساجد کا کردار۔ تو میں صرف مساجد کے کردار کے تعلق سے بیان کروں گا۔ اسلامی معاشرہ یہ بہت واضح چیز ہے، اس پر جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مساجد کے تعلق سے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً ساری مساجد اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارا نہ جائے۔ یہ ایک جامع آیت ہے جس میں مسجد کے وجود کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ساری مساجد اللہ کے لیے ہے، لہذا ان مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ ابتدائی اسلام میں مسجد یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، سینٹر تھا، وہاں پر نماز بھی ادا کی جاتی تھی، وہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو بھی بند کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی کو باندھا گیا تھا، اور جنگی تیاری بھی مسجد میں کی جاتی تھی۔ مسجد میں تعلیم کا بھی جو ہے ذریعہ کیا جاتا تھا، تعلیم بھی مہیا کی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ اسلامی معاشرے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مسجد میں انجام دی جاتی تھی۔ دو چیزیں میں نے ذکر کیا، پہلی آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارا نہ جائے۔ پھر دوسرا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں وہاں انجام دی جا سکتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں لفظ مسجد کا لٹری معنی بیان کروں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ مسجد
یہ ظرف زمان ہے، سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدہ یسجدو عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں نہایت خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا سر زمین پر رکھنا۔ نہایت خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سر کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں صرف سجدہ نہیں کیا جاتا، مکمل نماز پڑھی جاتی ہے، تو مسجد کو نماز کی جگہ مصلی کیوں نہیں کہا گیا، اسے مسجد کہا گیا؟ حدیث کی اصطلاح میں مصلی ہے عیدگاہ کو کہا جاتا ہے، مصلی عیدگاہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد جو بڑی معروف و مشہور جگہ جہاں پر ہم 5 وقتہ نماز اور جمعہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو کیوں مسجد کو مسجد کہا گیا، مصلی نہیں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ سجدہ یہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے، اور سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد عند اللہ وہو ساجد، اللہ کے نزدیک سب سے قریب بندہ اس صورت میں ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مسجد کو مصلی کے بجائے مسجد کہا جانے لگا، کیونکہ اس وقت انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز کے ایک جز کو پوری نماز کی جگہ کا نام دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ہے مسجد کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی وہ 4 دیواری جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دی جائے، وقف کر دی جائے، یہ ہے مسجد کا اصطلاحی معنی۔ کچھ چیزیں آپ کو میں بتانا چلوں، جیسے مثال کے طور پر آپ کی آفس مصلی کہلائی جا سکتی ہے، پریئر ہال کہا جا سکتا ہے اسے، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ۔ ہاسپٹل میں جو نماز کی جگہ ہوتی ہے اسے مسجد نہیں کہا جاتا، اسے مصلی کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ پریئر ہال کہا جاتا ہے۔ دونوں کے احکامات مختلف ہیں۔ مسجد بن گئی تو قیامت تک وہ سجدے کی جگہ رہے گی، مسجد کی جگہ رہے گی۔ پریئر ہال آپ اسے ٹرانسفر اور شفٹ بھی کر سکتے ہیں، چینج بھی کر سکتے ہیں، آج یہاں پڑھ رہے ہیں، کل ہم اس کو الگ کر کے ریسیپشن پر پڑھ سکتے ہیں، اور ریسیپشن کو یہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے پریئر ہال مصلی جسے کہا جاتا ہے۔ تو مصلی کا تصور الگ ہے۔ آپ دیکھیں گلف میں بھی، اور الحمدللہ آج کل ایئرپورٹس وغیرہ میں بھی پریئر ہال کمپلسری کر دیا گیا، تو مسجد کا حکم نہیں رکھتا ہے، اسے چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرق آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو مسجد کی تاریخ بتاتا ہوں۔ مسجد کی تاریخ کیا ہے، جس سے آپ کو مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا وہ آدم علیہ السلام کا گھر نہیں تھا۔ اس سے یہ تصور ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کہیں سکونت اختیار کرنا ہے، کوئی شہر بسانا ہے، کوئی فلیٹ لینا ہے، کوئی کیمپس بنانا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز وہاں پر اسے دیکھنا ہوگا کہ نماز پڑھنے کی جگہ یا نہیں، مسجد ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پہلے آدم علیہ السلام کا بنگلہ اور آدم علیہ السلام کا فلیٹ، فارم ہاؤس یا کوئی گھر نہیں بنایا، بلکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر جو اس زمین میں بنایا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا، جسے فرشتوں نے تعمیر کی تھی۔ پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا اس دنیا میں، کعبۃ اللہ، جو کعبہ ہے 4 دیواری آپ دیکھیں گے، وہ سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا۔ تو اس سے تصور ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے گھر بھی اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ دیکھیے کہ مسجد کے قریب ہے یا نہیں۔ مسجد آپ اتنی دور نہ ہو کہ اذان کی آواز تک نہ آئے، ایسے لوکیلٹی میں آپ گھر لیں جہاں نماز پڑھنے کا انتظام نہ ہو، تو یہ اسلامی معاشرے کے خلاف جاتا ہے۔ پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر بنایا وہ اللہ کا گھر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی بھیج رہا ہوں، ایک گھر بھی بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ، جس کا طواف میرے عرش کی طرح ہوگا۔ جو بیت المعمور ہے
جو کعبہ کے بالکل مقابل میں 7ویں آسمان پر اس کے جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کے طواف کی طرح بیت اللہ کا طواف ہوگا، اور اس کے ارد گرد ایسی نماز پڑھی جائے گی جیسے بیت المعمور کے ارد گرد نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ بنایا۔ اس کے بعد جو دوسری مسجد بنی وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ مسجد اقصیٰ جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان کیا، میں اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ اس کے بعد جو مسجد بنائی گئی تیسری مسجد، مسجد نبوی سے پہلے جو قباء کی مسجد تھی، لیکن ان جنرل لوگ جو ہے اسے مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ مسجد قباء اس سے پہلے بنائی گئی تھی۔ تو یہ 3 مسجد جو ہے، اس کے بعد چوتھی مسجد مسجد نبوی ہے، لیکن ترتیب میں چونکہ فضیلت جو ہے تیسری مسجد نبوی کی ہے، دوسری مسجد نبوی کی ہے، اس لیے لوگ تیسری مسجد مسجد نبوی سمجھتے ہیں۔ بہرحال مسجد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری مساجد تھی۔ کتاب المراسیل میں امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ مدینہ میں 9 مسجدیں تھیں، 9 مسجدیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی آبادی کتنی چھوٹی تھی، اس کے باوجود 9 مساجد تھی، اور مدینہ کے آس پاس جو مختلف قبائل تھے اس میں 22 مساجد تھی۔ ان مساجد کے نام کے ساتھ امام ابو داؤد نے کتاب المراسیل میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مسجد کی مختصر تعریف تھی اور اس کی جو ہے تاریخ تھی۔ اس کے بعد مسلمان جہاں پر بھی گئے، جس ملک میں بھی گئے، جہاں پر بھی انہوں نے سکونت اختیار کی، مساجد بنائے اور بناتے گئے۔ مسلم حکمران نے بھی، بادشاہوں نے بھی مختلف مساجد بنائی اور بڑی بڑی عظیم الشان مساجد بنائی، اور یہ مساجد مسلمانوں کے فنون لطیفہ، آرٹ اور کلچر کا نمونہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان بادشاہ بھی، عمرا بھی، اگرچہ کہ اپنے عیاشیوں میں مشہور تھے، لیکن مساجد بنانے کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی اور بہت ساری مساجد بنائی، بڑے خوبصورت۔ دنیا کے ہر گوشے میں آپ کو مساجد کے جو جال بچھا ہوا نظر آتا ہے، جس میں کچھ مشہور مساجد میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ مسجد حرام آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت عالی شان جو ہے بہترین مسجد ہے۔ مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، جامع مسجد جو ہے بنو امیہ نے جو بنوایا تھا دمشق میں ہے، جامع مسجد قیروان میں ہے، جامع مسجد استنبول ترکی کی مسجد ہے، شاہی مسجد لاہور کی بڑی مشہور مسجد ہے، فیصل مسجد اسلام آباد کی بڑی مشہور مسجد ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں بھی بڑی عالی شان مساجد بنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کا تذکرہ 28 مرتبہ کیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 28 مرتبہ، 28 ٹائمز کیا ہے، مختلف مواقعوں میں، مختلف انداز میں۔ اور ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں مسجد کا مرکزی جو ہے کردار بیان کیا گیا کہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، غیر اللہ کی وہاں پر عبادت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، انما یعمر مساجد اللہ، مساجد تعمیر کرنا الگ ہوتا ہے، آباد کرنا الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم ہر مسجد کی طرف جاتے ہوئے زینت کا اختیار کرو۔ زینت کا اختیار کرو کو میں بڑے عام لفظ میں کہوں گا، میک اپ کر کے جایا کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم ہر مسجد کے وقت زینت کا اختیار کرو، میک اپ کرو، کیونکہ جنرل لوگ وہی سمجھیں گے۔ زینت یعنی اچھے لباس ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے پہن کر جائیں، اچھی ٹوپی اگر لگا رہے ہیں اچھی ٹوپی لگائیں، اور جو ہے کاغذ کی اور جو ہے پلاسٹک کی اور جو چٹائی کی ٹوپیاں نہیں، زینتکم جو زینت میں شمار ہوتی ہیں
جو اچھی لگتی ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے مسجد میں جانا، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ آپ کسی کارپوریٹر سے ملنے جاتے ہیں، کسی ایم ایل اے سے ملنے جاتے ہیں، کسی ایم پی سے ملنے جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی بارات میں جاتے ہیں، کسی مہمان کے ہاں جاتے ہیں، تو اللہ ان ساری چیزوں سے بڑا ہے، تو اس سے زیادہ اہتمام ہمیں مسجد میں جاتے ہوئے کرنا چاہیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند المسجد۔ یہ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ احادیث میں بھی مسجد کا بڑا تذکرہ ہے، بہت ساری احادیث مسجد کے تعلق سے آتی ہیں۔ امام بخاری نے 50 ابواب، کتنے ابواب؟ 50 چیپٹرز مسجد اور مسجد کے احکام کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ 50 چیپٹرز، ہمیں معلوم ہی نہیں مسجد کیا ہے، سنتے ہیں اور بس ایک تصور ہمارا مسجد کا ہوتا ہے۔ 50 ابواب، مختلف احکامات بیان کیے ہیں، جس میں مسجد کی فضیلت، مسجد کی اہمیت، مساجد کہاں نہ بنائی جائے، اس طرح جو ہے 50 ابواب میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ھذا۔ 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ وہ مساجد کیا ہے؟ مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے اور مسجد ھذا، اور میری یہ مسجد ہے۔ تینوں مساجد کی الگ الگ فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مساجد کا تذکرہ جو ہے اس حدیث میں کیا۔ دوسری بڑی پیاری حدیث جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس سرزمین میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک اللہ کی مساجد ہیں۔ سب سے محبوب جگہ اللہ کی مساجد ہے، اور سب سے خراب جگہ، سب سے ناپسندیدہ جگہ، سب سے مبغوض جگہ بازار ہیں۔ سب سے مبغوض جگہ بازار ہیں۔ آج مساجد آباد نہیں، بازار آباد ہیں۔ تو یہ 2 حدیث ہیں۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم من المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ مساجد میں اندھیرے میں جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے۔ گاؤں میں، کھیڑے میں، اور آج کل گلی کوچوں میں، آپ کے حیدرآباد میں بھی لائٹ نہیں ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، اور لائٹ ہونے کے وقت بھی کبھی کبھی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں مساجد کے لیے جانا، نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل روشنی انہیں ملے گی۔ پھر مساجد کا تذکرہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد ہمارے معاشرے کی اصطلاح میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، مساجد ہمارے معاشرے میں روحانی تربیت کا کردار ادا کرتی ہے۔ جب انسان مسجد جاتا ہے تو صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، وہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جو ہے تربیت اس کی ہوتی ہے۔ پہلی تربیت جو ہوتی ہے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کی تربیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، یا ایک عام مسلمان ہے، جنرل مسلمان ہے، جسے صرف اسلام سے نام کا واسطہ ہے، ایسا انسان بھی مسجد میں جاتا ہے تو بدتمیزی یا غلاظت یا طہارت وغیرہ نہیں کرتا ہے۔ تو وہاں ہمیں جانے سے پہلے صفائی اور پاکیزگی کی جو ہے تربیت ملتی ہے کہ وہاں جانا ہے تو آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے ہیں، وہاں جانا ہے تو آپ جو ہے اچھے لباس میں جائیں گے، وہاں جائیں گے تو آپ مکمل پاکیزگی کا خیال رکھیں گے، اور اگر آپ نے مکمل غسل کیا ہے، بڑے پاک و صاف انداز سے جا رہے، عطر بھی لگایا، اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں، پھر بھی مساجد کا ایک
ایکسٹرا جو ہے کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے. آپ جوتے پہنے ہوئے موزے پہنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا، آپ کو پھر سے پاکی اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ مسجد آپ کو تربیت دیتی ہے پاکی، صفائی اور ستھرائی کی. آپ گھر میں کسی بھی حالت میں رہتے ہیں، لیکن جب مسجد جاتے ہیں تو پاک و صاف ہو کر جاتے ہیں، یا تو گھر سے وضو کر کے جاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایکسٹرا جو ہے آپ کو پاکی اور صفائی کی تربیت دے رہی ہے. ایکسٹرا ضرورت نہ ہونے پر بھی آپ پاک ہیں لیکن وضو نہیں ہے، تو ہم مسجد میں جائیں گے تو آپ ایکسٹرا پاکی اور طہارت اور صفائی کا جو ہے خیال کریں گے. یہ ہے ظاہری پاکی. اور دوسری پاکی اور صفائی وہ ہے آپ کے اعمال، عقیدے کی صفائی اور پاکیزی اور ستھرائی. جب نماز میں جاتے ہیں آپ تو آپ کے سامنے کوئی اسٹیچو، کوئی بت، کوئی ڈھانچہ، کوئی قبر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور قبرستان میں مساجد بنانے سے بھی منع کیا ہے. تو یہاں پر آپ کے عقیدے کی پاکیزگی ہوتی ہے، عقیدے کو پاک و صاف اور ستھرا کیا جاتا ہے. توحید آپ کی مضبوط ہوتی ہے. کس طرح کہ آپ کسی بھی شہر کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، آپ کی عمر کچھ بھی ہو، آپ کو بیماری ہو، پھر بھی آپ کو صف میں وہی جگہ ملے گی جو آپ پہلے سے جا کر جو ہے قبضہ کر لیں گے. ایسا نہیں کہ آپ کو کہا جائے گا آپ کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو ڈائبٹیز والے سیکنڈ میں کھڑے ہوں، جن کو کوئی بیماری نہیں وہ آگے کھڑے ہوں. 60 سال کے لوگ جو پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، 40 سال کے لوگ جو بیچ سیکنڈ میں کھڑے ہوں گے، 20 والے پیچھے کھڑے ہوں گے. ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے. تو یہاں وحدانیت کی تربیت دی جاتی ہے. اللہ ایک ہے اور آدم کے بندے بھی ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ کسی بادشاہ کے بازو بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر بادشاہ لیٹ آتا ہے آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ امام کے بالکل پیچھے کھڑے رہیں، اور بادشاہ، کارپوریٹر، ایم ایل اے، ایم پیز یا مدنی عالم یا سلفی عالم، کوئی بھی عالم آ رہا ہے، امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، آپ انگوٹھا چھاپ ہے، دستخط نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، آپ اس وقت اس کے مالک ہو چکے ہیں. تو توحید، وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر جو ہے ہوتی ہے. عقیدہ توحید انسان کا مضبوط کیا جاتا ہے. مسجد مختلف انداز سے ہماری تربیت کرتی ہے. مسجد سے جب ہمارا رشتہ ہوتا ہے تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بہت ساری برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. ایک مسجد جانے والا شخص تھیٹر نہیں جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں بولیں گے یہ مسجد جا رہا ہے اور تھیٹر بھی جا رہا ہے. تو مسجد جانے والے لوگ غلط کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے کہ پبلک کیا بولے گی. ارے بھائی تو مسجد گیا تھا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھتا اور دیکھو تو جو ہے شراب کی دکان میں بھی لائن لگایا ہوا ہے. تو شرم آئے گی مسجد میں جانے والے کو. شراب کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی جب جائے گا تو بڑی تیزی سے گزر جائے گا کہ لوگ اسے شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں. تو مختلف انداز سے انسان کو جو ہے تربیت کرتی ہے مسجد. مسجد انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے. وقت کا پابند آپ کو شیڈولڈ کر دیتی ہے، پروگرامنگ کر دیتی ہے آپ کو وقت کی، کہ آپ کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. اگر فجر کی نماز نہ ہوتی مسجد نہیں جانا ہوتا، اور اگر آپ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تو گھر پر کبھی بھی اٹھتے نماز پڑھ لیتے. لیکن جب مسجد میں جانے کا آپ نے ارادہ کیا تو مسجد کی جماعت آج جو ہے 5:15 سے 5:45 تک تقریباً مختلف مسالک کے مساجد میں یہ ترتیب پائی جاتی ہے. 5:15 سے 5:35 5:40 تک آج حیدرآباد کی مختلف مساجد میں فجر کی نماز کا وقت ہے. تو آپ کو وقت کا پابند بنا دیا. آپ کو نماز کے لیے اٹھنا ہے تو آپ کے مسجد کے قریب کی جو مسجد ہے وہاں پر 5:15 پر جماعت ہے، تو آپ وقت پر اٹھیں گے تب آپ کو جماعت ملے گی. تو آپ کو وقت کا پابند بنا دیا، شیڈول کر دیا، پروگرام کر دیا. گھڑی میں 10 بجے گا 10 بجے ہی، 11 بجے 10 نہیں بجے گا. تو آپ کی زندگی کی پروگرامنگ کر دی گئی مسجد سے تعلق ہونے کی وجہ سے. اگر یہی تعلق ہمارا مسجد سے نہ رہا
اور ہم گھر میں نماز ادا کرتے رہیں تو کبھی ہم 5:15 بجے نماز ادا کریں گے، کبھی 5:30 بجے، کبھی 6 بجے، کبھی آج 6:11 پر سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم کبھی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو ہمارا وقت منظم نہیں ہوتا ہے. روحانی قوت بھی ہوتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ہماری جماعت، مسجد میں جائیں گے مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اتنے مسلمان ماشاء اللہ کلمہ گو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والے اتنے مسلمان ہیں. احساس ہوتا ہے. اب دیکھیں گے جب ناجائز تہوار، ناجائز عیدیں ہوتی ہیں آپ کے حیدرآباد میں تو ہمیں انڈائریکٹلی ایک طرح کا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اتنے مسلمان ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ اتنے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں. تو مساجد میں جانے سے آپ کو اپنی طاقت کا، اپنی اجتماعیت کا، اپنی قوت کا، اپنی سلطنت کا احساس ہوتا ہے. اور نماز یہ ہمیں سکون اور اطمینان پہنچاتی ہے. نماز ہمیں سکون اور اطمینان پہنچاتی ہے. کیوں؟ آپ نماز میں دیکھیں گے جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، نماز میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، مسجد میں لوگ جھگڑا نہیں کرتے ہیں. باہر مارکیٹ میں جائیں گے تو مختلف قسم کی آوازیں ہوں گی، ٹرافک کی آواز ہوگی، لڑائی جھگڑے کی ہوگی، اور مختلف قسم کے آپ کو مشغول رکھا جائے گا. مسجد میں جائیں گے آپ پرسکون انداز میں امام کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ کر باہر آ جانا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ. گھر میں رہتے ہیں بچے آپ کو پریشان کرتے ہیں، بیوی آپ سے مختلف قسم کا مطالبہ کرتی ہے، آپ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، سکون اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کے مشغلوں سے آپ خارج ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچائیے. یہ روحانی اور اجتماعی کردار تھا. نماز ہمارے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، اخوت کو بڑھاتی ہے، بھائی چارگی کو بڑھاتی ہے. جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کہاں کا ہے، کس ملک کا ہے. اسی طرح نماز میں اجتماعی مسائل جو آج کل ختم ہو چکے ہیں، پرانے زمانے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز ختم کرتے تھے فجر کی نماز اور دیکھتے تھے پہلی صف والے لوگ نہیں ہیں تو پوچھتے تھے کہ فلاں صحابی آج کیوں نہیں آئے. تو وہاں پر تیمارداری خیال لوگوں کی رعایت کی جاتی تھی، احساس کرایا جاتا تھا کہ آج فلاں صاحب نہیں آئے، یا تو بیمار ہیں یا سفر پر گئے، حاضری لگتی تھی. تو اس طرح ایک بردرہوٹ اخوت وہاں پر پیدا کی جاتی تھی. مساجد میں مختلف قسم اور مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں، وہاں پر آپ کے مختلف انداز کی تربیت کی جاتی ہے. بیمار آتے ہیں، ضعیف آتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں، اور وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں آپ کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے بھی مساجد میں جایا کرتے تھے، اگرچہ کہ آج ماحول ایسا ہے کہ لوگ بچوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مساجد میں دوڑتے تھے، مستیاں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے. آج ہمارے یہاں مساجد میں جو تصور پایا جاتا ہے ایک ضعیف اور موضوع حدیث کی وجہ سے جنبوا صبیانکم عن المساجد، بچوں کو مسجد سے دور رکھو، اس موضوع حدیث کی وجہ سے بچوں کو مسجد میں آنے سے ہم نے روک دیا ہے. اور پھر وہی بچے باہر بازاروں میں گالی گلوچ سیکھتے ہیں اور ناجائز شرارتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں. جمعہ کی نماز یہ دیگر نماز سے اعلیٰ اور افضل مانی جاتی ہے، اور خطبہ جب ہو رہا ہو اس وقت اگر ایک چھوٹا سا بچہ پہلی صف میں دوڑتا ہوا نظر آئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آج اگر میں خطبہ دے رہا ہوں اور میرا بیٹا یا میرا نواسا مسجد کے پہلی صف میں دوڑ رہا ہو تو دوسرے دن متولی صاحب میری چھٹی کر دیں گے، مسجد سے نکال دیں گے، امام صاحب آپ کا نواسا، آپ کا بیٹا مسجد میں شرارتیں کر رہا تھا. یہ تصور. حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں
اور آپ کے نواسے جو ہے پہلی صف میں دوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں, اسے اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ابن ھذا سید سردار ہے, میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے 2 فرقوں میں صلح عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیٹھ پر حضرت زینب آپ کے جو ہے نواسی, آپ کے جو ہے پھوپھی کی بیٹی آپ کے جو ہے سجدے پر بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے سجدہ لمبا کیا, کیوں لمبا کیا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی کی بیٹی مزے لے رہی تھی, مزے کا لفظ ہے, تو میں نے سوچا کہ اس میں جو ہے خلل نہ ڈالوں, اس لیے میں نے سجدہ لمبا کیا. تو بچوں کو مساجد میں حصہ ملنا چاہیے, مساجد میں بچوں کو آنے کی جو ہے ترغیب دینی چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, آپ نماز کو ہلکا کر دیتے ہیں. مختلف جو ہے حدیث کی روشنی میں بچوں کو مسجد میں لانے کی ترغیب دی گئی ہے. تو یہ بھی بچوں کی جو ہے مسجد میں تربیت ہوتی ہے. کوئی بچہ مسجد میں ناجائز شرارتیں نہیں کرتا ہے, میٹھی شرارتیں کرتا ہے جو اس کا جو ہے بچپنا ابھارتا ہے. مسجد میں جو ہے جو شخص آتا ہے وہ شخص کی مختلف انداز سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی کہ فرمایا جو مسجد میں آئے, نماز کے لیے آئے, وہ جو ہے لہسن یا پیاز, کچی پیاز کھا کرنا ہے, اس لیے کہ آپ کے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی. تو اس طرح تربیت کی جاتی ہے کہ مسجد میں آنا ہے تو آپ منشیات, شراب نوشی, سگریٹ یا ایسی چیز جو ہے استعمال کر کے نہ آئیں جس سے آپ کے دیگر مصلیان کو تکلیف ہو. تو اس طرح جو شخص مسجد میں جائے گا, اگر اسے سگریٹ پینا ہے جو کہ حرام ہے تو اسے پینا پڑے گا فجر کے بعد, کیونکہ فجر اور ظہر کا وقفہ بڑا طویل ہوتا ہے, حرام ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان پیتا ہے تو مسجد میں نہیں جا سکتا ہے, یا کم از کم اگر اسے پینا ہوگا تو اسے مخصوص کرنا ہوگا فجر اور ظہر کے بیچ میں, چونکہ ظہر کے بعد پیے گا تو عصر میں بدبو آئے گی, عصر بعد پیے گا تو مغرب میں بھی آئے گی اور عشاء میں بھی آئے گی. تو اس طرح اسے ناجائز اور حرام چیزوں سے بچنے کی تربیت دی جاتی ہے. مسجد یہ مسلمانوں کا سینٹر ہے, وہاں پر جو ہے لائبریریاں قائم تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں درس دیا کرتے تھے, مسجد میں اصحاب صفہ کی تعلیم ہوتی تھی, مسجد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ, زکوٰۃ و خیرات کو جمع کرنے کا بھی کام کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر نکلنا ہے جہاں بڑے سخت حالات ہیں, بڑے سخت حالات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے چندے کے لیے, کلیکشن کے لیے ابھارا اور وہاں پر جمع کیا گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تیمارداری کی, بیماروں کو بھی جمع کیا, وہاں پر تیمارداری کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو کما حقہ استعمال کرنے کی ترغیب دی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مساجد صرف اور صرف جو ہے نماز کے لیے وقف کر دی گئی ہے. کروڑوں کی مساجد ہیں اور اس کا استعمال دن میں پورا ملا کر 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے, 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں. جمعہ کے دن 3 سے 4 گھنٹہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ پورے 7 دن میں ایک مسجد کا استعمال ایک دن کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے. شاپنگ مال دیکھیے, صبح سے شام تک ڈبل ڈیوٹی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, جہاں برائی کے اڈے ہیں. مساجد ہے, مساجد میں دروس نہیں ہے, مساجد میں جو ہے علمی مراکز قائم نہیں کیے گئے, مساجد میں لائبریریاں نہیں ہیں, مساجد میں میڈیکل کیمپ قائم کرنے کی اجازت نہیں گئی ہے, مساجد میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے, یہاں تک کہ مساجد میں ایک مسلک کی مسجد میں دوسرے مسلک کے لوگوں کا داخلہ منع کر دیا گیا. کہاں سے یہ بین المسالک جو ہے رواداری پیدا ہوگی؟ اگر آپ اپنی مساجد اپنے مسلک کے لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے تو دوسرے مسلک کے لوگ کہاں پر آئیں گے, کہاں آپ سے صحیح تعلیم حاصل کریں گے؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مساجد اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارا نہ جائے. مساجد اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, لیکن چونکہ آج ہم نے مساجد سے
اپنے جو ہے انسانوں کا 50% لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کر دیا، جو ہماری عورتیں ہیں۔ 50% ہماری آبادی عورتوں پر منحصر ہے، جنہیں مساجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین دین کی صحیح تعلیمات کو حاصل نہیں کرتی۔ انہیں نہیں معلوم کہ غیر مسلم سے نکاح کرنا ناجائز ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلؤن رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت سے خلوت اختیار نہ کرے، اگر اختیار کرتا ہے وکان ثالثہما شیطان، تیسرا آدمی شیطان ہوتا ہے۔ یہ حدیث انہیں نہیں معلوم، ہمارے بہت سارے خواتین کو نہیں معلوم۔ اس لیے جو برائیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مساجد کو اس کا صحیح حق نہیں دیا، مساجد کا صحیح حق ہم نے نہیں دیا۔ خواتین کو مساجد سے روکنا شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ساتھ میں بھی فرمایا کہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دینی پروگرام ہے، جمعہ اور جماعت کا موقع ہے، دروس ہیں، تو وہاں پر آپ اپنی خواتین کو جانے سے روک نہیں سکتے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ کا شوہری حق اور جو ہے باپ ہونے کا حق، بھائی ہونے کا حق نہیں ہے کہ آپ انہیں ان جگہوں پر جانے سے روک سکتے ہیں، یہ جو ہے ناجائز ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ان عورتوں کی، ان خواتین کی اصلاح ہو گئی تو پورے گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے، پورے گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسلامی معاشرے میں اگر اصلاح کرنا ہے تو مساجد کے دروازوں کو ہماری خواتین کے لیے کھولنا ہوگا۔ اور میں آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جن مساجد کو عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے کھولا گیا ہے، وہ بھی صرف 10% کھولا گیا ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے صرف، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقتہ نمازیں خواتین مساجد میں ادا کرتی تھی، گھروں پر بھی کرتی تھیں۔ آج صحیح عقیدے کے گھرانوں کی عورتوں کو بھی مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے اور جو ہے میاں بیوی کے جھگڑے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مساجد میں عورتیں جائیں گی تو کم از کم دن کا 1 گھنٹہ تو اللہ کے گھر کی تربیت میں گزرے گا، اور یہ اختلافات کم ہوں گے، یہ جھگڑے کم ہوں گے۔ تربیت جب انہیں ملے گی تو اختلافات کم ہو کر صحیح جو اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری مساجد کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے متولیان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے ائمہ، ہمارے مؤذنین، ان سارے لوگوں کو مساجد کا صحیح کردار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔